السلام علیکم ناظرین، ٹو ڈے ڈیری ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایسی معلومات لے کر آئے ہیں جو اس دنیا کا اہم ترین جز سمجھا جاتا ہے۔ اکنامکس بور ترین ٹاپک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا دار و مدار جس چیز پر ہوتا ہے وہ ہے پیسہ۔ پیسہ ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، جس کے لیے دنیا میں قتل و غارت، جھوٹ، فریب، رشتہ دار، دوستوں، حتیٰ کہ بہن بھائی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پیسہ کاغذ کا ایک ٹکڑا کب کہاں سے ہوتا ہوا دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ آج کل اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 500 BC پہلے کرنسی کا تصور بھی نہیں تھا، تو پھر خرید و فروخت کیسے ہوتی تھی؟ کسی کو ضروریات زندگی کے لیے گوشت، کسی کو ہتھیار، کسی کو اناج، کسی کو غلام، تو کسی کو جانور چاہیے ہوتا تھا، تو کیسے خرید و فروخت کرتے؟ تو یہ سب بارٹر سسٹم کے مطابق ہوتا تھا، مطلب ایک دوسرے سے لین دین، چیزیں تبدیل کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر اناج والے کو گوشت ضرورت ہوتا تھا تو گوشت والے کو اناج کی بجائے کپڑے یا کچھ اور ضرورت ہوتی۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہونے لگا۔ اب دنیا کو ایسی کسی چیز کی ضرورت تھی کہ دونوں لین دین والے خوشی برضا راضی ہو جائیں اپنی چیزیں دینے کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور اس چیز کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخر پیسہ ایجاد ہوا۔ ماہرین کے مطابق دنیا قدیم کا سب سے پہلا سکہ 600 BC قدیم یونان میں بنا، جسے لیٹین سٹارٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سکوں کو استعمال کرنے کی تاریخ 1000 قبل مسیح میں چین سے ملتی ہے، جو کہ سونے، چاندی اور تانبے کے بنائے جاتے تھے۔ اس پر شیر یا گائے کی تصویر بنائی جاتی تھی۔ سکوں سے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا، اس سے خرید و فروخت آسان ہو گئی۔ چین کے بعد تو گویا ہر ریاست کے بادشاہ نے اپنی ریاست کے سکے بنانا شروع کر دیے، جس سے خرید و فروخت انتہائی آسان ہو گئی اور ایک ریاست سے دوسری ریاست تجارت بھی آسان ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں۔ لوگوں کو ایک ریاست سے دوسری ریاست اتنے زیادہ سکے لے جانے کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی۔ دوسرا، اتنی زیادہ دھات بھی نہ ہونے کی وجہ سے مسئلے مسائل تھے۔ تیسرا، سکوں کو بنانے میں وقت اور محنت بہت زیادہ لگتی تھی۔ اب لوگوں نے اس کے متبادل سوچنا شروع کر دیا۔ یوں سب سے پہلے
رومیوں نے چمڑے کے سکے بنانا شروع کر دیے، کیونکہ ایک تو بنانا آسان تھا، دوسرا وافر مقدار میں چمڑا موجود تھا۔ ہندوستان میں عبداللہ بن تغلق اور روس کے بادشاہ پیٹر کی ریاست میں بھی چمڑے کے سکے بنائے گئے۔ 1279 منگولیا چین کا بادشاہ چنگیز خان کا پوتا قبلا خان نے پہلی کاغذی کرنسی متعارف کرائی درخت کے چھال سے۔ قبلا خان لوگوں کو قیمتی زیورات کے بدلے کاغذ کا کرنسی نوٹ، جسے آئی اون یو میں تمہارا قرضدار ہوں، مطلب ایک قسم کی کاغذی کرنسی تھی۔ آپ جب چاہیں یہ واپس کر کے زیورات واپس لے جا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ مافیا نے بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ بینک بنا کر لوگوں سے اپنی چیزیں، زیورات جمع کرانے کا بولا جاتا اور بدلے میں IOU دیا جاتا۔ شروع میں تو لوگوں کو اعتبار نہ آیا، لیکن چوری کے ڈر سے آہستہ آہستہ لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیا۔ منگولیا کے علاوہ دنیا میں بھی یہ سسٹم مقبول ہو گیا، لیکن بینکوں نے اتنے زیادہ IOU چھاپنا شروع کر دیے کہ اس کاغذ کی کرنسی کی قیمت دن بدن گھٹتی گئی اور مہنگائی زیادہ ہوتی گئی۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ IOU بینکوں کو واپس کر کے اپنے قیمتی زیورات واپس لے، لیکن بینکوں کے پاس کچھ واپس دینے کے لیے نہیں تھا۔ لوگوں کا بینکوں سے اعتبار اٹھ گیا اور پھر سے سکوں کے استعمال میں اضافہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ 1816 میں برطانیہ نے ایک قانون پاس کیا کہ جتنا سونا ہمارے پاس ہوگا اس کی قیمت کا اندازہ کر کے اتنی ہی کاغذ کی کرنسی پرنٹ کرائیں گے۔ اس سے نہ کاغذ کرنسی زیادہ ہوگی اور نہ ہی مہنگائی۔ یہ طریقہ دوسرے ممالک نے بھی اپنا لیا۔ 1900 میں امریکہ نے بھی یہی قانون پاس کر لیا، لیکن 1930 میں امریکہ میں شدید قسم کا کرائسس آ گیا، کیونکہ چیزوں کی قیمت کم اور لاگت زیادہ ہو جاتی۔ کمپنیاں نقصان میں جانے لگی، کمپنیوں نے کاروبار بند کر دیا، جس سے بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی۔ معیشت کا پہیہ رک گیا، مسائل بہت زیادہ ہو گئے۔ آخر کار 1933 میں امریکی صدر نے سونے اور ڈالر کا رشتہ ختم کر دیا۔ اب پھر سے بینک کی چارہ داری شروع ہو گئی اور نوٹ چھپنا شروع ہو گئے۔ امریکی گورنمنٹ نے ایک ادارہ قائم کیا، فیڈرل ریزرو سسٹم۔ اس کا کام یہ ہے کہ نہ ہی کرنسی زیادہ ہو نہ ہی کم۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان مزید ترقی کرتا گیا اور اس تیز ترین دنیا کے لیے تیز ترین نظام کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ آخر 1980 میں ای منی متعارف کرائی گئی، آن لائن بینکنگ۔ آپ جہاں چاہیں ایک کلک کر کے پیسے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھیج سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں۔ یہ سب
چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بڑی خامی ہے: ہیکنگ۔ اسے ہیک کرنا مشکل تو ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ 2009 میں ایک نئی کرنسی لانچ ہوئی، آپ نے نام تو ضرور سنا ہوگا: بٹ کوائن۔ اس کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اسے ہیک کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن کسی بھی گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کوئی کاغذ کرنسی نہیں، بس کچھ نمبر موبائل یا لیپ ٹاپ میں ہوں گے، وہی آپ کا اکاؤنٹ نمبر۔ یہ کرنسی ابھی تک قانونی شکل اختیار نہیں کر سکی، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں قانونی شکل اختیار کر لے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔